سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا کرتے تھے، پھر عثمان کو، اور پھر سب صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ کسی کے درمیان وہ کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحابی کہتے ہیں کہ کنا لا نعدل بأبی بکر احدا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیتے تھے۔ ابو بکر کے بعد پھر عمر کو، پھر عثمان کو، اور پھر ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، ان میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد آدم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے امت مسلمہ کے ہاں، اہل سنت کے ہاں، اور پھر فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے لوگ پیش کیے گئے ہیں، تو کسی کی قمیض اس کی گردن کے قریب تک ہے، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی پیٹ تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان پر ایک قمیض تھی، وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے پیچھے، اتنی لمبی قمیض تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اس کی کیا تعویل کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین، میں نے اس کی تعویل دین کے ساتھ کی ہے کہ اللہ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ دین عطا فرمائیں گے۔ ایک خواب دیکھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے پیا، اور جو زائد بچ گیا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ تو آپ نے فرمایا العلم، میں نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ کی ہے کہ اللہ رب العالمین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زیادہ علم سے نوازیں گے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، حسن درجے کی حدیث ہے یہ، تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس سے بھی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس راستے پر چلتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ زمین پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے مشورے کو آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل فرما دیتے تھے۔ یہ عوام الناس نے بہت زیادہ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں علماء کرام سے، خطباء اعظام سے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں معراج کے موقع پر۔ تو پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں، فاروق اعظم کی زندگی میں جنت میں بنا ہوا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا محل بھی دکھایا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ احد پر چڑھے، احد نے حرکت کی، اس کے اندر زلزلہ آیا، آپ نے فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تھے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر پاؤں مارا اور کہا اسبت احد، احد رک جا، ثابت ہو جا، فإن علیک نبی، یقیناً تجھ پر اللہ کا نبی ہے، وصدیق، اور صدیق ہے، وشہیدان، اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کو شہید کی پیشین گوئی کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی وفات اسلام پر اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے مقابلے میں باطل ادیان اور جھوٹے خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملاتے ہوئے ان کی موت آئے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھے ہیں وہ خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اور وہی کے ذریعے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان، آپ کا دین، آپ کا علم بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نوازا ہے۔ تو ان کی عظمت اور شان اہل سنت کے ہاں، سب کے ہاں مسلم ہے، تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے۔ یہ چند اشارے کیے ہیں میں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کے۔ کتابوں میں اہل علم نے بہت زیادہ نصوص نقل کی ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت، فضیلت، شان، مقام، مرتبہ وہ امت کے ہاں بہت بڑا ہے اور بہت بڑا ہوا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کو، عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے کارناموں کو جاننے کی، یاد رکھنے کی، اپنی اولادوں کو سکھانے کی اور ان کو اپنا کر دنیا میں زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔